السلام علیکم عزیز دوستو، میں ہوں انور علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے انسان اول، یا پھر یوں کہیے کہ انسان کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ اس موضوع پر ہم دین اسلام کے ساتھ ساتھ سائنسی تحقیق اور نظریات کو بھی سامنے رکھ کر بات کریں گے۔ جہاں تک دین اسلام کی بات ہے تو اس کی تو ہر بات اٹل ہے۔ قرآن عزیز کے ایک ایک حرف کے سامنے دنیا کے سارے علوم پھیکے پڑ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ارتقاء کی بات کریں گے کہ اس کا انسان کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن عزیز نے جو حقائق بیان کیے ہیں، ان کے تذکرہ سے پہلے یہ واضح ہو جانا ضروری ہے کہ انسان کے عالم وجود میں آنے کا مسئلہ آج سائنسی علمی نقطہ نگاہ سے بحث کا ایک دروازہ کھولتا ہے۔ یعنی ارتقاء کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ انسان اپنی تخلیق و تکوین ہی سے انسان پیدا نہیں ہوا، بلکہ کائنات نیست و بود میں اس نے بہت سے مدارج طے کر کے موجودہ انسان کی شکل حاصل کی ہے، اس لیے کہ مبدع حیات نے جمادات و نباتات کی مختلف شکلیں اختیار کر کے ہزاروں لاکھوں برس بعد درجہ بدرجہ ترقی کرتے کرتے اول لبونہ کا لباس پہنا۔ دوستو، اول لبونہ کے معنی پانی کی جونک کے ہے، اور پھر ایسی ہی مدت طویل کے بعد حیوانات کے چھوٹے بڑے طبقات سے گزر کر موجودہ انسان کی شکل میں وجود پذیر ہوا۔ دوستو، یہ تو سائنسی باتیں ہیں، اب آئیے دیکھتے ہیں ہمارا مذہب کیا کہتا ہے۔ دوستو، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، اور جو سچائی بھی ہے، کہ خالق کائنات نے انسان اول کو حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں پیدا کیا، اور پھر اسی کی طرح ایک ہم جنس مخلوق حضرت حوا علیہ السلام کو وجود دے کر کائنات ارض پر نسل انسان کا سلسلہ قائم کیا، اور یہی وہ انسان ہے جس کو رب کائنات نے عام مخلوق پر برتری اور بزرگی عطا فرمائی، اور امانت الہی کا بار گراں اس کے سپرد فرمایا، اور کل کائنات کو اس کے ہاتھوں میں مسخر کر کے خلافت و نیابت الہی کا شرف اس ہی کو بخشا۔ دوستو، اللہ تعالی نے قرآن مجید کی ایک آیت میں فرمایا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین اندازہ سے بنایا۔ اور قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ترجمہ، بلا شبہ ہم نے نسل آدم کو تمام کائنات پر بزرگی اور برتری بخشی۔ رب کل کائنات سورہ بقر کی ایک آیت میں فرماتے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ترجمہ، میں زمین پر آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ دوستو، اب غور طلب بات یہ ہے کہ نظریہ ارتقاء یعنی ایوولوشن اور مذہب کے درمیان اس خاص مسئلہ میں علمی تضاد ہے یا تطبیق کی گنجائش نکل سکتی ہے، خصوصاً جبکہ علم اور تجربہ نے یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ دینی اور مذہبی حقائق اور علم کے درمیان کسی بھی موقف پر تضاد نہیں ہے، اور اگر ظاہری سطح میں کہیں ایسا نظر بھی آتا ہے تو وہ علم کے بعض حقائق مذکور ہونے کی وجہ سے نظر آتا ہے، کیونکہ بارہا یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی علم کے مستور حقائق سے پردہ اٹھا تو اسی وقت تضاد بھی جاتا رہا، اور وہی حقیقت نکھر کر سامنے آ گئی جس کا اظہار وحی الہی کے ذریعے ہو چکا ہے۔
دوسرے الفاظوں میں یوں کہہ دیجئے کہ علم اور مذہب کے درمیان اگر کسی بھی وقت تضاد نظر آیا تو نتیجہ میں علم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی اور وحی الہی کا فیصلہ اپنی جگہ اٹل رہا۔ دوستو، کیسی لگی ہماری ویڈیو؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور آگے ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔